للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اگر کوئی آدمی نماز جمعہ میں لیٹ ہو جائے اور امام کو پہلی رکعت میں پا لے تو اس کی یہ نماز جمعہ کہلائے گی، اور اگر کسی آدمی کی پہلی رکعت رہ جائے لیکن دوسری رکعت میں امام کو پا لے، دوسری رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھے تو اس کی بھی یہ نماز جمعہ کہلائے گی، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت وہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی امام صاحب کے ساتھ کوئی بھی رکعت نہ پا سکے بلکہ دوسری رکعت کے رکوع میں یا سجدے میں یا اتحیات میں امام صاحب کے ساتھ ملے تو وہ آدمی نماز جمعہ سے رہ گیا ہے۔ وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعتیں ادا کرے گا اور اس کی یہ نماز ظہر کہلائے گی۔ یہ مسئلہ جن احادیث سے معلوم ہوتا ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس آدمی نے کسی بھی نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے وہ نماز پا لی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم ایک رکعت آپ کسی نماز کی پا لیں تب آپ نے وہ نماز پا لی ہے، اور اگر آپ کوئی بھی نماز امام صاحب کے ساتھ نہ پا سکیں تو آپ نے وہ نماز نہیں پائی، آپ اس نماز میں شامل ہونے والے شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث جسے امام نسائی روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پا لی اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جسے جمعہ کی ایک رکعت بھی نہیں ملی تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ تو اس بنیاد پہ ایسا آدمی جسے امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت بھی نہ مل سکے اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعتیں ادا کرے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں جب وہ حدیث لے کر آئے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی، کہ والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔ امام ترمذی اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد آنے والے علماء کرام میں سے اکثر لوگ۔ وہ کہتے ہیں، امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پا لی وہ امام کے سلام پھرنے کے بعد ایک رکعت مزید ادا کرے، اور جو امام صاحب کو اتحیات کی حالت میں بیٹھا ہوا پائے وہ 4 رکعتیں ادا کرے گا۔ اس بارے میں صحابہ کرام میں سے جن کے فتاویٰ واضح طور پہ ملتے ہیں ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جمعہ کے دن ایک رکعت پا لے تو وہ ایک رکعت مزید ادا کرے، اور جو امام صاحب کو اتحیات میں بیٹھا ہوا پائے وہ 4 رکعتیں ادا کرے۔ ان کا یہ فتویٰ امام عبدالرزاق نے اور امام ابن ابی شیبہ نے اور امام بہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ کئی صحابہ کرام سے منقول ہے اور کسی صحابی سے اس فتوے کے خلاف فتویٰ ثابت نہیں ہو سکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس فتوے پہ صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی آدمی امام صاحب کو اتحیات کی حالت میں پائے گا تو اس کی یہ نماز ظہر کی نماز کہلائے گی۔ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 4 رکعتیں ادا کرے گا، اور جس نے امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت پا لی وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت مزید ادا کرے گا اور اس کی یہ نماز جمعہ کی نماز کہلائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔